السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ذمے جو عنوان ہے کہ حسن اخلاق، ابھی جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ میں تمام اخلاقی خوبیوں کو کمال اور تمام تک پہنچاؤں۔ تمام وہ اخلاقی خوبیاں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اس پر پہلے خود میں عمل کروں اور اسے لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کے اندر سے برے اخلاق کو نکال کر ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اس کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کا تزکیہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ سب کے سامنے جو آپ کے معاملات رہتے تھے وہ تو لوگ دیکھتے تھے، لیکن گھر کے حالات، گھر کے اندر کے معاملات آپ کے کیسے رہتے تھے؟ تو اس طرح سے اماں عائشہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ کہ قرآن نے جو اخلاقی تعلیمات دی ہیں، جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ان تمام اخلاقی خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں۔ قرآن نے آپ کو ہمیشہ نرمی اور درگزر کرنے کا حکم دیا، آپ کی پوری زندگی نرمی اور درگزر کرتے ہوئے گزری۔ قرآن نے لوگوں کے برے رویے کا، لوگوں کے برے معاملات کا اچھے انداز میں جواب دینے کا حکم دیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں، تو لہٰذا تم برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، اس کو جو دفع بھلائی سے کرو، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ جن سے تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارے جگری دوست بن گئے ہیں۔ لیکن یہ چیز بڑا صبر چاہتی، بڑا ہمت اور حوصلہ چاہتی، تو یہ صبر، یہ ہمت، یہ حوصلہ ہمیشہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پاتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے برائی کا ہمیشہ بھلائی سے ہی جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں سے میٹھے انداز میں گفتگو کی ہے، نرم انداز میں گفتگو کی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو فحش سے، منکر سے، بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے، آپ نے اپنی زبان سے کبھی کوئی فحش بات نہیں نکالی، آپ نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، آپ کسی دوسروں کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سے سوال کیا گیا حسن اخلاق کے بارے میں، تو اس کی تفصیل انہوں نے یہ بیان کی کہ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ نرم خوئی کا، یعنی نرمی سے بات کرنے کا، میٹھے انداز میں گفتگو کرنے کا، اچھی بات کرنے کا، اور نرم رویہ اختیار کرنے کا نام یہ کیا ہے؟ نرم خوئی، یہ ہے حسن اخلاق۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرے انسان، اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی مال دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی وہ مدد کرے، ان کے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس مال کے ذریعے سے لوگوں کے تعلقات، لوگوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے تعلقات کو مضبوط۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ انسان جو ہے بہت سارے معاملات کرتا ہے، عبادات کے اندر بہت ہی اچھے انداز کے اندر وہ عبادت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں اچھے تعلقات سے ملتا ہے، لیکن عادت یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو جس سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ تو یہ تین بڑی خوبیاں ہیں جو اخلاق کے لیے انسان کے زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اسی لیے جو انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے اہم اعضاء ہوتے ہیں ہمارے، ان میں سے ایک یہ زبان جو ہے، جو ہمارے اخلاق کا اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہی انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کو جو ہے انسان جانتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے تعلقات بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے، زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے بار بار نصیحتیں کی ہیں کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس سے اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ چاہیے کہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، یا پھر وہ خاموش رہے، کہ اس کے علاوہ دوسری باتیں وہ نہ کرے، اس کی زبان سے اچھی باتیں، بھلی باتیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں المیہ کیا ہے ہم مسلمانوں کا، ہم اس نبی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس نبی کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن آج ہماری زبان کتنی گندی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک مسلم بستی کے اندر رہتے ہیں، مسلم شہر کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب بھی آپ گزرتے ہوں گے گلیوں سے، سڑکوں سے، محلوں سے، تو کس طرح سے ہمارے نوجوان بچوں کی زبانیں جو ہیں گندی ہوتی ہیں، فحش باتیں، بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی کرتے ہیں، وہی باتیں وہ دل لگی کے لیے بھی کرتے ہیں، اور وہی باتیں وہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے پیار سے، محبت سے، جس طرح سے جہاں پر لوگ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کا حوالہ دیتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ دل میں بات اترے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ آپ اس چیز کو سخت ناپسندیدہ کرتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے کوئی فحش بات کرے، ان کا اپنی زبان سے نکالنا تو یہ دور کی بات ہے، ان کے سامنے کوئی فحش بات کرے، اس بات کو آپ سخت ناپسندیدہ کرتے تھے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، کہ اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر ان اخلاق کو لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خالص اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کریں، اور اس میں ذرا بھی کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی کو اس میں شریک نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کو پابندی سے پڑھو،
زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں کہا کہ کیا میں تجھے بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں، کیا میں تجھے بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے آخری پہر میں انسان کا، بندے کا اٹھ کر نماز کو پڑھنا، یہ بھلائی کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں کے راتوں میں بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، وہ مکمل آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون اور اس کی کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، کہ میں تجھے وہ اہم بات نہ بتاؤں کہ جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، یہ تمام عبادتیں، یہ تمام معاملات، یہ تمام چیزیں اس کے وجہ سے جو ہے انسان کی قبولیت کا درجہ رکھ سکتی ہیں، یا پھر وہ اس کا جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اس زبان کو روکو، اس زبان کی حفاظت کرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے کچھ سوال جواب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تم پر روئے یا تمہاری ماں تمہیں گم کرے، یہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے عربی میں محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، کیا لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی جہنم میں اوندھے منہ گرائیں گی، کہ لوگوں کی اکثریت ان کی زبان کے وجہ سے ہی جہنم میں جانے والی ہوگی۔ اس بات کی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو لہذا حسن اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، بھلی بات کریں، نرم بات کریں، خیر کی باتیں کریں، شر و فساد کی باتیں، بے شرمی کی باتیں، بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ اعمال جو ہمارے آگے زوارے سے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں، لوگوں کے کام آنے والے ہوں، لوگوں کے لیے بھلائی کا سبب بننے والے ہوں، یہ ساری چیزیں کیا ہے حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ اور ایک لمبی فہرست ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے زندگی کے اندر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کی ہے۔ اس پر ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر برے اخلاق سے، ہر بری باتوں سے، ہر بے حیائی کی باتوں سے اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ سب کی بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا یہ جو شہر ہے مسلمانوں کی بستی ہے، مولا ان مسلمانوں کی اور ہم سب کی اصلاح فرما دے، اس بستی کے لوگوں کے معاملات کی اور اخلاق کی اصلاح فرما دے، اور اس میں خیر کے مواقع پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔